بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں قرآن پاک پر جمع ہو کر غور کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. ہم سب یہاں قرآن پاک سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو یہ کیا خدا کا بڑا احسان نہیں کہ اس نے قرآن کے گرد ہمیں جمع فرما دیا. تو ہم قرآن پاک کے طالب علم اپنے آپ کو سمجھیں کہ قرآن پاک ہم طالب علم ہیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ العزیز زندگی میں مشکلات کی کئی راہیں آپ عبور کر سکیں گے. زندگی مشکل ہی مشکل ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن زندگی کی مشکلات کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے کے لیے قرآن پر جمع ہونا ہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی ایک پیج ہوتا ہے، پیج ایک پیج، اس کے ساتھ سارا ایمان کا بیڑا غرق کر لیں اور وہ پیج حل ہو جائے تو ایمان بچ جائے. تو یہ قرآن پاک ہی سے اہل باطل اپنی بات کرتے ہیں. آپ قادیانیوں کی کسی مجلس میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کھولا ہوا ہے اور پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اور اہل باطل جو بھی ہیں کسی کے ہاں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں. میں بات غلط نہیں کہہ رہا. جس نے بھی جال بنایا ہے، جس نے بھی گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو اس نے ڈیرا ڈالا ہے قرآن پر ہی. اور جن لوگوں نے قرآن پاک پر محنت کی ہے یا قرآن جاننے والوں کے پاس بیٹھے ہیں، ان کے پاس اس پیج کا حل ہوتا ہے جو یہ آدمی پھیلا رہے ہیں. تو آج ایک بات، بہت خطرناک پیج ہے. ارادہ تو تھا کہ شاید میں وہ نہ پڑھوں، لیکن میں نے سمجھا کہ یہ ساتھی جو آئے بیٹھے ہیں تو وہ قرآن سمجھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں نا. تو اگر ہم وہ بیان نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خیانت نہیں ہوگی دین میں؟ کہ جو جس بات پر بہت بڑا خطرہ تھا اس سے یہ بچ رہے ہیں. تاہم متوکل اللہ جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ بات لمبی چوڑی تو نہیں ہوگی، انشاءاللہ ایک مختصر ہی ہوگی، لیکن آپ اس کو یاد رکھیں ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو سوچتا ہوں تو مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو بھی تو کچھ محنت کرنی پڑے نا یاد رکھنے کی.
آپ محنت میں میرے ساتھ آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جن کے پاس درس کے قرآن ہے، یہ درس والا قرآن ہے، یہ بھی درس والا، یہ بھی درس والا، یہ بھی درس والا، یہ بھی درس والا، یہ میرا درس والا نہیں، یہ بھی درس والا، تو ہر جن کے پاس درس والے قرآن ہیں وہ اس کا صفحہ 13 نکالیں، 13 پیج، صفحہ 13 سطر نمبر 2، صفحہ 13 سطر نمبر 2۔ عربی میں پڑھتا ہوں آہستہ آہستہ تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ آج ہم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے، سمجھنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو قرآن پاک پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 62 جو قرآن آپ کے سامنے درس والا ہے، اس کی صفحہ 13 کی دوسری سطر سے آیت شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، کتنے ہو گئے؟ 2۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو لوگ عیسائی ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں، کتنے ہو گئے؟ ان الذین آمنوا 1، والذین ہادوا 2، والنصارى 3، والصابئین 4۔ 4 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر کے کہا ہے ان چاروں پر، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ کو مانے اور آخرت کے دن کو مانے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، فلہم اجر عند ربہم، ان کو اجر ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو نہ کوئی غم ہے کوئی ڈر نہیں کوئی۔ اس آیت سے انڈیا میں، یونائٹڈ انڈیا میں جب ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، اس میں پڑھے لکھے طبقوں میں یہ بات سب سے پہلے میرے معلومات کے مطابق پھیلائی تھی گاندھی نے۔ گاندھی نے کہا تھا کہ ہندو مسلم سب مل کر رہیں، ہم نے انڈیا میں رہنا ہے، حکومت انگریزوں کی ہے، تو ہم نے یہاں انڈیا میں جو رہنا ہے، تو جب تک مل کر نہ رہیں اس وقت تک امن اور چین کی زندگی نہیں ہوگی۔ تو تمہاری کتاب میں یہ موجود ہے کہ جو شخص ان 4 لائنوں پر ہو، اگر وہ مانتا ہے خدا کو، مانتا ہو کہ ایک دن دنیا نے ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ خدا کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان، اور اس پر بھی ایمان کہ دنیا نے ختم ہونا ہے، اور وہ نیکیاں کرتا ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، پھر کوئی پکڑ نہیں۔ تو سب سے پہلے گاندھی کا بیٹا جو ہے وہ اس کا بات کے لیے اٹھا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، سارے ٹھیک ہیں۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو پورے انڈیا میں پڑھے لکھے مسلمانوں میں یہ بات چل نکلی، اچھا یہ ہے یہ قرآن میں؟ تو قرآن میں تو جو آیت آپ کے سامنے آئی ہے آپ نے اس کو شمار کر دیا نا،
1 2 3 4 جو بھی نیک کام کرے گا جزا ملے گی، کوئی حرج نہیں۔ اس کو کہتے ہیں نظریہ وحدت ادیان، نظریہ وحدت ادیان، کہ سارے مذہب جو ہیں ان کو ایک کر لو۔ تو گاندھی کا پیغام کیا تھا کہ تم کرو بھارت ماتا، انڈیا کو کہتے ہیں بھارت ماتا سب کی مائی، بھارت ماتا سب کی مائی، سب ہندی ہیں بھائی بھائی، بھارت ماتا سب کی مائی، سب ہندی ہیں بھائی بھائی، من میں بہاؤ پریم کی گنگا، ہندو مسلم سکھ عیسائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کو جوڑنا ہے نا۔ اب یہ جو شعر ہے برا تو نہیں، ظاہری شکل میں ایک برا تو نہیں ہے کہ آپس میں مل کر رہو، من کا نا، من جی، من میں بہاؤ پریم کی گنگا، ہندو مسلم سکھ عیسائی۔ اب مسلمانوں کے لیے تو کہا گیا نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن بڑی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو پھر اتنا قرآن پڑھا اور پیغمبر کی سنت اور سیرت، کیا اس کے بغیر نجات ہو جائے گی؟ تو گاندھی نے کہا کہ ہاں ہے، نجات ہے۔ کہاں ہے؟ یہ آیت جو سوا نمبر 13 پر میں نے پڑھی ہے، اس میں نام لے کر کہا ان الذین آمنوا، آگے ہادو یہودی، نصارہ عیسائی، صابئین ستارہ پرست، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخری دن پر کہ آخرت ہے، عمل صالحا اچھے کام کرتا ہے، فلہم اجر عند ربہم، ان کو اجر ملے گا، اللہ کے ہاں اجر ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی غم خوف نہیں، ولا هم یحزنون، غمگین ہوں گے۔ یہ ہے۔ اب آپ میں سے جو اردو پڑھے ہیں وہ آیتوں پر غور کریں جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، سادہ سادہ لفظ ہیں، آرام سے ترجمہ میں نے کیا ہے۔ تو یہ چاروں پانچوں نام ہیں یا نا؟ اور آگے کہا کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں۔ تو اس بار یونائٹڈ انڈیا میں ایک پوری موومنٹ چل گئی۔ اب پڑھے لکھے مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ یہ آیت ہے، کوئی انکار تو کر نہیں سکتا کہ آیت تو ہے، اور ہے بھی سورۃ بقرہ میں۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہونا چاہیے، کیوں؟ جب آپ آئے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے تو قرآن کو اس مجلس میں اگر ہم مشکلات بیان نہ کریں اور داؤ کہ جو داؤ ہے ان کا، جنہوں نے گاندھی نے جو یہ بات پیش کی تھی، وہ بڑا پڑھا لکھا علم والا آدمی تھا اور سادہ اور درویشانہ زندگی تھی۔ اس نے پورے انڈیا کا دورہ کیا، ہر جگہ مسلمانوں کو جمع کر کے کہا کہ تم اس ملک میں صدیوں حکومت کر چکے ہو، اب آپس میں لڑو نا، مل جل کر رہو، اور یہی بات کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اور ایک ہندو اپنا رسالہ نکالتے تھے جس کا نام تھا پریم، اس پر سرخی یہ تھی، من میں بہاؤ پریم کی گنگا۔ کون؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی۔ اب اس کا جواب جو ہے نا وہ ہے سورۃ حج میں۔ ہم درس کے طور پر سورۃ حج میں سے گزر رہے ہیں کہ
حج جو ہے یہ آخری عبادت ہے، اس کو سمجھنے کے ساتھ سارے عقدے حل ہوں گے۔ تو سورۃ حج ہمارے موضوع میں ہے، تو آج مقصد تو یہ تھا کہ میں سورۃ حج کی آیت پڑھ کر آگے چلوں، لیکن خیال آیا کہ میں بات کھول ہی کیوں نہ دوں۔ تو آپ حضرات سے یہ امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 وہ ہے جس سے خطرہ ہے، اور جو حل ہے وہ سورۃ حج میں ہے۔ تو جو یاد رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں نا کہ ہم یاد رکھیں گے، پھر دیکھو کہ اللہ ہی مدد کرے گا، اور کس طرح مدد کرتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور حج کا مقام جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا پورا۔ اب میرے ساتھ آپ عہد کریں کہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، زبانی یاد رکھنی ہے کہ پہلی بات کہاں ہے؟ قرآن پاک صفحہ 13 میں آیت نمبر 62۔ اس کا حل کہاں ہے؟ سورۃ الحج میں۔ اور حج کے موقع پر یہ بات بھی جاننی ضروری ہے کہ حرم کی زمین کی شان کیا ہے۔ حرم اور کوئی پوری دنیا میں زمین کا خطہ ایسا نہیں جو مشترکہ ہو سوائے حرم کی زمین کے۔ حرم کی زمین کے بارے میں قرآن کا سواء الفی عاقب والباد کہ اندر والے باہر والے سب ایک جیسے، جو باہر سے آئے حج کرنے اپنے اپنے ملکوں سے اپنے اپنے علاقوں سے حج کرنے آئے، اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں سواء اس زمین پر برابر کے حقدار ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عربوں کی ہے یا ان کی ہے، یہ خطہ کس کا ہے؟ یہ اس کا ہے۔ دنیا کی ساری زمینیں، دنیا کے سارے مکان اپنے اپنے جنہوں نے لیے، جنہوں نے بنائے، لیکن یہ جو جگہ ہے، یہ جو ہے، یہ صرف ان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سواء العاقب فیہ والباد، جو یہاں بیٹھے ہیں اعتکاف کیے ہوئے اللہ کی یاد میں، جو یہاں بیٹھے وہ، اور جو باہر کے آنے والے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ یہ ایک خطہ ایسا ہے جس پر کسی ایک کا قبضہ نہیں، براہ راست قبضہ اسی کا، اس کو کہتے ہیں حرم شریف۔ تو ان تینوں چاروں مقامات پر جب تک آپ توجہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اس میں نہیں ہوگی۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، اساتذہوں نے، ان میں سے ڈابیل کے ایک بڑے محدث پٹھان، انہوں نے میدان میں نکل کر پھر اس کا مقابلہ کیا کہ جو تم نے الہاد پھیلاتے نا، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ڈابیل کے بڑے اساتذہ میں سے تھے، وہ آئے اور کہا کہ ہم اس میں نکلیں گے اس کے بعد میں کہ گاندھی نے یہ جو استدلال کیا اور مسلمانوں کو بتا رہے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اب وہ چونکہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی بات سے میں بات اپنی کا آغاز کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ سارے ٹھیک ہیں
یہ بات میرا جملہ ایک ہی ہوئے گا، لیکن یہ جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کوئی پیچ والا نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا اگر یہ سارے ٹھیک ہیں، اپنے اپنی لائن پر لگے رہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آخری دن کوئی حساب نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کوئی حساب، جب سارے ٹھیک ہیں تو پھر حساب ہوگا۔ تو مولانا نے یہ کہا کہ اگر یہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، تو اس کا رزلٹ تو یہی ہے نا کہ حساب نہیں ہوگا۔ تو گاندھی کے بیٹے نے یا اس نے گاندھی نے یہ کہا کہ ہاں حساب نہیں ہوگا، نیک کام وہی کام کرو جو نیک ہو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، بس ٹھیک ہے، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب حضرت مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر میں بتاؤں کہ حساب ہوگا اور اسی قرآن میں ہوگا، کسی قرآن میں لکھا ہوگا، اسی قرآن میں بیان ہوگا، حساب ہوگا، تو پھر تو تم مان جاؤ گے نا کہ تمہاری بات غلط تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر یہ تمہارے قرآن میں ہو کہ حساب ہوگا تو پھر ہماری بات غلط ہے۔ گاندھی ضد کرنے والا آدمی نہ تھا، انداز تعداد کا درویشوں کا تھا، بڑے لوگوں کا نہیں تھا۔ جہاں جاتا تو اس کی بکری ساتھ جاتی، اور یہ کوشش کرتا کہ میں بکری کے دودھ والی اپنی غذائی ضرورت پوری کروں۔ کبھی کبھار کوئی اور چیز کھا لی لیکن بکری کا دودھ نہیں۔ تو جہاں بھی جاتا نا تو گاندھی کی بکری ساتھ، جنہوں نے اس زمانے میں تصویریں دیکھی ہیں تو گاندھی جی ہیں، اور اس میں ادبی لوگ بڑھ گئے گاندھی جی گاندھی جی، وہ بکری والا۔ اب مولانا نے کہا کہ قرآن میں یہ ہے کہ حساب ہوگا، تو گاندھی نے کہا کہ اسی قرآن میں ہو، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے ہمارے پاس۔ کون سی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62۔ تو ہمارے پاس اسی قرآن میں ہے کہ حساب ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ کہا کہ سورۃ حج میں۔ تو آج درس کے طور پر وہ آیت تھی جس کا میں نے ذکر آپ سے کیا، اور یہ سورۃ حج میں سے وہ آیت میں پڑھتا ہوں۔ ارادہ تو یہ ہے کہ اس کو وہ حج ہو جائے انشاءاللہ، لیکن آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن اسی مانچسٹر میں جدید تعلیم رکھنے والے کئی بارسٹر، کئی ڈاکٹر، کئی آرکیٹیکٹ اور کئی ایسے ہوں گے کہ جو مسلمان ہیں، مسلمان گھر پیدا ہوئے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن انہوں نے کبھی قرآن کی طالب علمی نہیں کی، اور اس کو نہ کسی نے سجیسٹ کیا ہے۔ تو جب قرآن کی انہوں نے نہیں کی تو وہ مخاطب میں ہو گیا۔ اب میں اس کی بات کرتا ہوں کہ اس کی جو آپ کے سامنے یہ قرآن کھولا، اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، تو میں اس کے بارے میں پڑھتا ہوں آیت آپ کے سامنے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے یہ حل کر کے ایک بہت بڑا احسان کیا مسلمانوں پر۔ اب اس کو بھی پڑھیں اسی طرح۔ ان الذین آمنوا ایک، والذین ہادوا دو، والصابئین ستارہ پرست تین، والنصارى چار، والمجوس اور مجوس
جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں 5، والذین اشرکوا اور جو مشرک ہیں ہندو 6۔ وہاں 4 کا ذکر تھا اور یہاں 6 کا ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان 6 کے بارے میں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو جب آیت میں آ گیا قرآن کا کہ اللہ فیصلہ کرے گا، تو ان 6 میں جو اختلافات ہیں وہ گوارا ہیں یا ان میں سچا ایک ہی ہے؟ سچا ایک ہے تبھی تو فیصلہ ہوگا نا۔ تو جو مولانا نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ فیصلہ اس دن ہوگا، قیامت کے دن، قیامت کا لفظ ہوئی ہے ان اللہ یفصلو، اللہ فیصلہ کرے، یفصلو اس کا معنی فیصلہ، یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ فیصلے کا لفظ ہے یا نہیں قرآن میں، اس دن فیصلہ ہوگا تو معلوم ہوا حساب کتاب برحق ہے، فیصلہ برحق ہے، گواہوں کا پیش ہونا برحق ہے، زندگی کے اعمال کا پورا نشاندہی حق ہے، ایمان کی سچائی، اعمال کی صفائی، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اس کا تو مطلب یہ ہے وہ جو اسلام علماء بتاتے ہیں، جو دین بتاتے ہیں، وہ حق ہے۔ اب یہ لفظ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، آپ نے سن لیا نا، یہ الفاظ سادہ سے ہیں، کوئی معاہدہ تو نہیں نا، تو معلوم ہوا فیصلہ ہوگا۔ اب بتائیں آپ، فیصلہ ہوگا یہ آپ کا عقیدہ ہے اور آپ اپنی ہر نماز میں اس کو دہراتے ہیں، اپنی ہر نماز میں آپ اقرار کرتے ہیں کہ فیصلہ ہوگا۔ تو آپ نمازی تو ہیں، الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن نمازی کب دہراتا ہے کہ فیصلہ ہوگا؟ یہ درس کی بات نہیں، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ عقیدہ نہ رکھو کہ فیصلہ ہوگا۔ اب میں نماز پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، میں نماز کیا کرتا ہوں کہ یوم یقوم الحساب، نماز ختم ہوتی ہے اس پر کب؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہوگا، تو حساب اس دن ہوگا نا، اور حساب ہونا ہی نہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ اگر حساب ہونا ہی نہیں تو کیا ہر نماز میں اقرار آپ نہیں کرتے؟ کون سا نمازی ہے جو نماز میں نہیں کہتا یوم یقوم الحساب؟ یہی ہے یہ جو کہا نا یہاں کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، سورۃ حج میں جو کہا گیا کہ اللہ قیامت دن فیصلہ کرے گا، اس فیصلے کا اقرار آپ ہر نماز کے آخر میں کرتے ہیں، یوم یقوم الحساب۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے بات بیان کی، کوئی زیادتی کی بات کی ہے کسی کے فرقے کے بارے میں، یہودی عیسائی ان کے بارے میں کہ یہ گمراہ ہیں یا ان کے عقیدے پہ کسی پر جرح کی ہے؟ ان کے عقیدے ان کے ساتھ، لیکن حق بات جو ہے، حق بات اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے، آپ جب آتے ہیں یہاں کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، آپ یہاں کوئی نصیحت سننے کے لیے نہیں آتے، علم لینے کے لیے۔ علم اور چیز ہے، نصیحت اور چیز ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں سچ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، یہ نصیحتیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں۔ لیکن یہ جو ہے عقیدہ، جو عقیدہ ہے یہ نصیحت نہیں ہے۔ تو آپ یہاں قرآن کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ نصیحتوں کے لیے نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ سمجھنے کی توفیق دے گا۔ تو اب میں یہ بتانا ہوں
تو یہ کتنے 6 گنے تو 6 کا ان اللہ علی کل شیء قدیر. آگے اس پر اور دے الم تری کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات آسمانوں میں جو بھی ہیں سب جھکتے ہیں اسی کے آگے. من فی السماوات جو ہیں آسمانوں میں وہ کون ہیں؟ فرشتے. پہلے تو گنے تھے زمینی، ان میں یہودی عیسائی سارا پر مجوس مشرک وہ تھے نا زمینی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں نا ادھر بھی دیکھو علم تری کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ یسجد لہ کہ اللہ کے ساتھ کے آگے جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات جو بھی ہیں آسمانوں میں ومن فی الارض اور جو بھی ہیں زمین میں. زمین و آسمان والے سارے اس کے آگے جھکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات والشمس والقمر سورج بھی سجدہ کرتا ہے. اب سورج بھی سجدہ کرتا ہے دیکھیں تو سورج تو اتنا تیز اتنا روشن اور اتنا بڑا ہے کہ طالب علم جانتے ہیں کہ سورج کے گرد جو ہے وہ اتنے کرے گھوم رہے ہیں اور چاند میں روشنی سورج سے ستاروں میں روشنی سورج سے. چاند میں روشنی جو دکھائی دیتی ہے اسی سے نکلتی ہے، ستاروں میں جو آتی ہے وہ بھی اسی سے نکلتی ہے. اور حرارت کا طاقت کا مرکز سورج ہے لیکن سورج بھی سجدہ کرتا ہے. اب ہم دیوبند کے بڑے بزرگ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے سجود الشمس کہ سورج کس طرح سجدہ کرتا ہے، سورج کس طرح جھکتا ہے. تو سورج کا جھکنا جو ہے وہ حدیث میں بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ سورج کس طرح جھکتا ہے. بڑا فرمایا سورج بھی جھکتا ہے، چاند بھی جھکتا ہے، والنجوم ستارے بھی جھکتے ہیں، والجبال اور پہاڑ بھی جھکتے ہیں. تمہیں نظر کیوں نہ آئے ہمالیہ اتنا بڑا پہاڑ ہے لیکن سجدہ یہ بھی کرتا ہے. وہ کس طرح کرتا ہے یہ اللہ جانے. علماء نے اپنے طور پر سمجھایا ہے لیکن قرآن پر ایمان رکھنے والوں کچھ تو سوچو کہ آپ نے قرآن کے گرد جمع ہو کر قرآن سیکھا کہاں. اب فرمایا سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ سجدے کرتے ہیں، درخت سجدے کرتے ہیں، دواب اور چلتے پھرتے جانور بھی سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ کئی لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور بہت سے ہیں جن کے اوپر عذاب ٹھہر چکا. اور جب کہا گیا عذاب ٹھہر چکا تو آپ سوچیں کیا اپنے آپ کو کیا ہم ہی تو وہ نہیں جن کو عذاب ٹھہر گیا ہے. یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں آئے گی. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَكَثِيرٌ بہت سے لوگ ایسے ہیں حق علیہ العذاب مَن يُهِنِ اللَّهُ مَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ جس کو اللہ ہی ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. اب آگے جو جملہ ہے عجیب ہے. ہم نے پہلے کتنے گنے تھے جن کے بعد کہا گیا کہ اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ قیامت میں فیصلہ کرے گا. کتنے گنے تھے؟ 6. اب ان 6 کو کر دیا اللہ نے 2. تو جس قرآن نے آغاز کیا تھا مضمون کا 6 کے بارے میں یہ اب آپ نے انگلی پر گن لیا 1 2 3 6. اب 6 کو اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے 2. جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ایمان رکھنے والے اللہ ایمان کی سلامتی دے وہ جانتے ہیں اس بات کو جو بات کہنے لگا ہوں. تو 6 کو کہا آگے لفظ ہے
حاضان خصمان، یہ دو مدعی ہیں. اب طالب علم کہتا ہے یا اللہ وہ تو 6 تھے، 2 کیسے ہو گئے؟ حاضان خصمان ہیں، یہ 2 مدعی ہیں، اختصموا جو جھگڑ رہے ہیں فی ربہم رب پر. سارے مذہب کے جھگڑے کس پر؟ رب پر. یہ رب پر جھگڑ رہے ہیں کتنے؟ 2. اب شب نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں سمجھنے کا موقع دے دے کہ یہ 6 2 کیسے ہو گئے جو کہ خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں باقیوں سے. حاضان خصمان، یہ 2 مدعی ہیں. خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں مدعی ہوں، ایک دوسرے خصمان اختصموا جھگڑ رہے ہیں اپنے رب پر. اب ان کو اس لیے کہا کہ یہ 2 ہو گئے. سنو کتنے ہوئے تھے پہلے؟ 6. تو 6 میں تھے 5 غیر مسلم اور 1 مسلمان. تو 5 مسلم غیر مسلم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 1. وہ 5 1 اور مسلمان 1، یہ 2 ہو گئے. تو 6 کو 2 اس لیے کیا کہ 6 کا تجزیہ اگر کیا جائے تو ہوگا وہ 1 ہے. معلوم ہوا کہ مسلمان 1 قوم بھی ہے، ان کے سامنے 6 بھی آئیں تو جیتیں گے یہی. اب یہ جو جملہ جیتیں گے یہی، میرا دل کرتا تھا جب یہ آئے ہیں درس میں کہ آج میں اسی بیان کا میں کہ جیتے گا کون، وہ کس طرح. لیکن جب بیٹھے یہاں تو اللہ نے دھیان ادھر کر دیا کہ میں آج سوا نمبر 13 والی آیت جو ہے اس کو کوشش کروں، ورنہ بگانا جیتے. میں آپ حضرات سے ایک بات پوچھوں گا. نوجوان جو ہیں یہاں کے پڑھے یہاں کے پلے وہ تو شاید اس کا صحیح جواب نہ دے سکیں، لیکن جو پرانے ہیں کچھ وہ اس کا جواب دیں گے. سادہ سی بات ہے، جب کوئی بات بھی کوئی جواب نہ دے تو میں مفتی صاحب کو پوچھتا ہوں یہی پڑھے ہیں اور آپ دے دیں جواب تو ان کو نہیں ہم کہیں گے تقریب دیں گے. سوال ہے سادہ سا کہ دنیا میں لڑائی میں کون ماہر ہیں؟ دنیا پر نظر کرو، بڑے بڑے ملکوں پر نظر کرو، امریکہ اور چائنا پر نظر کرو، رشیا پر نظر کرو، عربوں پر نظر کرو، غیر عربوں پر نظر کرو، ساری دنیا میں سب پر نظر کرو تو بتاؤ کہ لڑنا کن کو آتا ہے؟ لڑنے والے کون ہیں؟ اگر آپ کو اس کا جواب آ جائے تو انشاءاللہ مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ ہم نے یہ مضمون، میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ کتنے منٹ ہیں، انہوں نے مجھے جو ٹائم دیا میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. یہ بات سادہ نہیں ہے. بصیرت کی آنکھیں ہوں، سوچنے کے لیے دماغ ہو، دل کی صفائی ہو تو پھر جواب آ جائے گا سارا کہ لڑنا کن کو آتا ہے. سوال سمجھ گئے؟ جی جواب میں خود دے دوں گا انشاءاللہ. مفتی صاحب یوں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں. وہ یہ ہے
کہ دنیا میں لڑنا آتا ہے صرف ایک قوم کو، ان کو کہتے ہیں جرمن۔ دنیا میں سب سے پہلی جنگ جس کو کہتے ہیں ورلڈ وار، وہ پہلی لڑنے والے میں اٹھے کون؟ جرمن۔ کن کے مقابلے میں؟ برطانیہ۔ انگریز نہیں لڑے، ان کے خلاف جرمن اٹھے، اور لڑائی ہوئی۔ تو لڑائی میں اٹھے کون؟ جرمن۔ پھر جرمن ہار گئے، لڑے، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، جرمن خود لڑے، اور پھر دوسری بڑی جنگ آ گئی، جنگ عظیم ثانی۔ اس میں بھی کون اٹھے؟ جرمن۔ ہمارے کالج کے پرنسپل ایم او کالج کے، وہ ان دنوں پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے، تو وہ کہتے کہ وہ مجھے سنایا کرتے تھے پروفیسروں میں بیٹھ کر بات کرنی، کہ میں دیکھتا تھا کہ 500 جہاز اکٹھے چڑھتے ہیں۔ ہم نے ایک جہاز کو اڑتے دیکھا، 2 کو دیکھا، 3، لیکن انہوں نے اس کا میرے سامنے بیان کیا کہ 500 جہاز اکٹھے چڑھتے تھے، اور اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ دن شام ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، چھا گئے۔ تو اتنی ترقی تھی، یعنی جرمن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے بڑی زبردست طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ 500 جہاز اکٹھے، اور یہ انگریز جو تھے یہ چھپتے پھرتے تھے، مقابلے قوت نہیں۔ تو جرمن دوسرے کو کھڑے ہوئے اور پھر ہار گئے۔ کس ہار گئے؟ وہ پھر جیتے کس طرح؟ کوئی داؤں کے ساتھ، چرچل وزیر اعظم تھا ان کا برطانیہ کا، تو اس کے تو وہ آگے جانے۔ لیکن جرمن جو ہے، جرمن یہ وہ قوم ہے کہ جن کو لڑنا آتا ہے۔ فتح اور شکست تو خدا کے قبضے میں ہے، لیکن ان کو لڑنا آتا ہے۔ اب جو قوموں کے جو اصول ہیں وہ دستور میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو اب لڑائی کے اصول کیا ہیں، جنگوں کے اصول کیا ہیں، وہ کنہوں نے کتابوں میں لکھے ہیں؟ جرمنوں نے۔ یعنی جرمنوں نے لا اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ دنیا کے ملک لڑیں تو طریقہ کیا ہے، قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، کس طرح قیدیوں کو کیا کرنا ہے۔ اب کوئی قوم بھی ایسی ہے کہ جنگ لڑنے کے بعد قیدیوں کو کہے کہ ان کو قتل کر دو؟ قیدیوں کا حق ہے کہ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ان کو جب قید کیا تو ان کا حق ہے کہ جن کے سامنے ہتھیار ڈالے روٹی وہ ان کو دیں شام کو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کوئی قوم شکست کھا جائے تو ان کے قیدیوں کو روٹی دینا، جگہ دینا امن کو، کوئی بیمار ہو جائے تو علاج، یہ ان کے ذمہ ہے۔ تو یہ برٹش لا میں یہاں جو قانون پڑھایا جاتا ہے، جو آکسفورڈ میں، جو کیمبرج میں پڑھایا جاتا ہے، ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اصول ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان اس کے لیے اٹھیں کہ جو قانون ان جرمنوں نے اپنے اس وقت بنائے کہ جنگوں کے اصول یہ ہیں، انہوں نے لیے کہاں سے؟ تو مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اصول لیے ہیں مسلمانوں سے۔ اب مسلمانوں میں اہل علم کو میں اشارہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک امام علم کا اتنا بڑا گزر گیا جس کا نام ہے امام محمد۔ انہوں نے
کتاب لکھی ہے السیر الکبیر کہ دنیا میں سلطنتوں کرنے کے طریقے کیا ہیں، راج کرنے کے طریقے کیا ہیں، سلطنتوں پر عبور، بندوں پر عبور، رعایا پر عبور، ان کے حقوق، ان میں بیماروں، ان کا علاج، ہسپتالوں کا نظام. تو دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا صاف پر ایک ہی کتاب ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، امام محمد کی. اور امام محمد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور السیر الکبیر، میں بچپن میں اس کتاب کا بڑا ہی دل دادا تھا اور بڑا شوق یہ پڑھا کہ مسلمانوں میں ایسا بھی کوئی آدمی ہے جس نے دنیا کو قانون سکھائے ہو. تو دنیا میں جس نے بھی قانون سیکھے ہیں، خواہ وہ چائنا ہو، خواہ وہ رشیا ہو، خواہ وہ یہ قومیں ہو یا وہ قومیں ہو، تو وہ امام محمد وہ مسلمانوں کا بڑا پیشوا اور امام ہے. اب جس کو پتہ ہوگا وہ اماموں کا تو وہ تو ان کی عزت بھی کرے گا، کہے گا ہیں ہمارے یہاں امام ہیں. اب میں نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی ہے کہ دنیا کو تہذیب و تمدن سکھایا کس نے؟ مسلمانوں نے. جس وقت مسلمانوں کی حکومت کی یہ شان تھی کہ اسپین پر ان کا قبضہ ہے، اندلس پر ان کا قبضہ ہے، افریقہ پر ان کا قبضہ ہے، تو اس وقت یہ انگریز کیا تھے؟ یہ ایک ڈاکوؤں کی زندگی، جنگلوں میں جاتے ہیں، سمندروں میں. ان کا کام کیا کہ آتے جانے والوں کو لوٹنا اور اپنی زندگی بسر. تمدن سے یہ محروم تھے. مسلمان قوم آئی تو انہوں نے پھر دنیا کو آداب سکھائے. تو جو کچھ قوموں نے سیکھا کہ دنیا کی تہذیب قائم ہوئی ملکوں کی، اس میں ہر چیز جو تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی ہے. یہ جو میڈیکل کالج ہے تو میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ 5 سالہ یہ 5 سالہ نصاب انسانی علاج کا، میڈیسن کا، یہ کس نے تجویز کیا تھا؟ ابن سینا، جو مسلمانوں کا تھا. اور اب تک وہ 5 سال چلے. جو ابن سینا نے کہہ دیا تھا کہ یہ 5 سال، وہ 5 سال اب ہیں. طریقے بدل گئے، انداز بدل گئے، پروفیسر بدل گئے، بیانات بدل گئے، کتابیں بدل گئیں، لیکن اصول وہی ہے. تو مسلمان اتنی بڑی ایک قوم ہے کہ ساری دنیا کے قوموں کے مقابلے میں ایک ہی کافی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں میں سے ان کو جب 2 حصوں میں کرنا تھا، ایک قوم ایک طرف، ان کا نام ہے مومن، 5 ایک طرف جو اکٹھے ہوئے. ان اللہ یفصل، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے نال، ان کا آپس میں قیامت کے دن. تو اب میں نے جو سوال کیا تھا نا کہ سب سے زیادہ لڑنا کن کو آتا ہے؟ جرمنوں کو. اور جرمنوں نے قوموں کے مقابلے میں بتایا کہ بنیادی حقوق کیا ہیں، جنگی حقوق کیا ہیں. عدالتوں میں جب بات آتی ہے تو جنگی حقوق کنہوں نے طے کیے؟ یہ امام محمد نے کیے. امام بخاری نے کتاب لکھی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، امام مسلم لکھی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے. ساری کتابیں مسلمانوں، لیکن دنیا میں رہنے کے آداب کیا ہیں اس کے لیے کتاب لکھی امام محمد نے. تو اب امام محمد کا اپنا یہ مقام ہے. ایک شخص نے امام محمد کی قانون کی کتاب پڑھی اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کو کسی نے پوچھا کہ کتاب تو آپ نے پڑھی ہے قانون کی، آپ نے ہدایت والی کتاب کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے وہ تو پڑھی نہیں. اب ان کی قانون کی کتاب پڑھ کر تو مسلمان ہو گئے. تو اسے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ میں نے پڑھی قانون کی کتاب ہے بے شک، لیکن کس طرح؟ حاضہ کتاب محمد اکم الاصغر، کہ تمہارے مسلمانوں تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا کیا حال ہوگا؟ حاضہ کتاب محمد اکم الاصغر، یہ کتاب ہے تمہارے چھوٹے محمد کی، وکیفہ کتاب محمد اکم الاکبر، تو تمہارا جو بڑا محمد ہے پھر اسی کیا ہوگی؟ تو آپ
بڑے محمد کی شان کو ماننے کے لیے، اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے، اس کی عزت اور کا گرویدہ ہونے کے لیے جب تک یہ رستے نہ دیکھیں جو چھوٹے محمد سے ملے، تو علماء جب قرآن کے گرد بیٹھتے ہیں تو وہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے یا واز کرنے کے لیے کہ واز کر رہے ہیں، لیکن کاش کے نیت کریں کہ ہم نے قرآن کی طالب علمی کرنی ہے، تو قرآن کی طالب علمی پر آؤ، قرآن کی طالب علمی پر آؤ۔ تو یہ جملہ یاد رکھو، ھذا کتاب لمحمد الاصغر وکیف کتاب لمحمد الاکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یہ جو فرما رہے ہیں، یہ اس میں یعنی خانہ کعبہ اور ارض حرم، اس کی بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے سیرت کی وجہ سے درس نہیں دیا تھا، درس کی مدد نہیں تھی، سیرت کا بیان تو ہو گیا تھا، لیکن آج ہم چونکہ ہم نے درس کا پھر سے آغاز کیا ہے تو اس لیے مجھے تمہید یہ کرنی پڑی اور اس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو ایک کرے گا انشاءاللہ۔ کب کرے گا؟ کب کرے گا؟ امام مہدی کے ظہور پر۔ اور امام مہدی جو ہے ان کا خطہ چھوٹا، علاقہ چھوٹا، قوم بھی چھوٹی، وہاں وہ حکم، یہ بڑی دنیا نہیں رہے گی، ایسے ایسے بڑے سیلاب آئیں گے، سمندر ابلیں گے، دریا اچھلیں گے، پہاڑ ہلیں گے، اتنی دنیا پھیلی ہے، چھوٹی 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 ہوتی جائے گی، تھوڑی سی رہ جائے گی، جس پر امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی۔ اور امام مہدی کی حکومت جب قائم ہو گئی تو اس وقت پھر عیسیٰ بن مریم اتریں گے، اور ان کا پہلا کام ہوگا عیسیٰ بن مریم کا جب وہ اتریں گے کہ دجال کو قتل کرنا ہے۔ جب تک دجال قتل نہیں ہوگا دنیا کو امن نہیں ہوگا، اور لوگ پوچھتے بھی نہیں کہ دجال کے اعمال کیا ہیں اور دجل سے لوگوں کو بچانا کس طرح ہے۔ کذب میں اور دجل میں کیا فرق ہے؟ کذب کا معنی ہے جھوٹ، کذب کا معنی ہے جھوٹ، اور دجل کا معنی ہے فریب۔ جو کھلم کھلا ہے وہ تو کذاب ہے، کذب ہے، اور جو حق کو بیان کرتا ہے، سچائی کو جھوٹ سے ملا کر کہ کچھ غلط بات، غلط طریقے، کوئی ٹھیک طریقے، ان کو ملا کر جو بیان کرے اس کو کہتے ہیں دجل۔ دجل کا معنی ملانا دونوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے نبی ہونے کا، لیکن وہ صرف کذاب نہیں ہوں گے، کذاب نہیں ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، کہ اپنا دعویٰ اس طرح کریں گے کہ پتہ نہ چلے کہ حق اور باطل کا۔ کل اس وقت میرے پاس وہ عبد الولی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے دجل کے بارے میں کہ جو دجال ہوں گے، کہا کہ ایک دجل کا مارکا ونڈو روڈ پر اتنے سال پہلے میں اسے حاضر تھا، تو میں نے کہا پھر میں تو ہی کھڑا کر دوں گا، یہاں بیان کرو کہ وہ کیا گزری ہے۔ بڑے بڑے صاحب آج وہ ہے ہی نہیں، تو میں لفظ بتائیں، کذاب کا معنی بالکل جھوٹ، اور دجال کا معنی ملا جلا جھوٹ۔ دجال کا معنی ملا جلا جھوٹ، اور کذاب کا معنی کھلا جھوٹ۔ تو جو کھلا جھوٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے یا ملا جلا؟ ملا جلا۔ ہاں، انہوں نے صحیح کہا کہ جو ملا جلا ہے وہ جھوٹ زیادہ۔ اب ملے جلے کو کھولنا یہ کہاں سے نصیب ہوگا؟ یہ ہے کہ جب آپ سورۃ حج کا درس دے لیں، یعنی سورۃ حج کا پورا
سمجھنے کا موقع مل جائے، وقت بھی مل جائے، تو انشاءاللہ جس طرح حج کے ساتھ آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، سود حج کے بعد انسان غلط سوچ سے پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کر لے۔